تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد۔ دوستو، تراویح کے مسئلے پر غیر مقلدین بالکل بے دلیل ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں جس میں وہ یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ 8 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پورے مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ختم قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھائی ہو۔ اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو بہت صحیح ہو اور صریح ہو، لیکن چونکہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کے پاس اپنے بچاؤ کی اب کوئی تدبیر نہیں رہی مگر اپنے باطل نظریے کی تبلیغ و اشاعت بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے وہ اب ہمارے اکابرین کی تحریرات کو کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اپنے جھوٹے، بددیانت اور خائن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کا جھوٹ نمبر 5 لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر بحث کی جائے گی۔ غیر مقلدین علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو جو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر، وہ عبارت یہ ہے: فتحصل من هذا كله قيام رمضان سنته 11 ركعة بالوتر فعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح القدیر شرح ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 334۔ کہ ان تمام بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ قیام رمضان میں جو سنت ہے وہ 11 رکعت ہے وطر کے ساتھ، اللہ کے رسول نے یوں ہی کیا۔ اور العرف الشذی میں ان کی ایک عبارت اور ہے: وقال ابن حمام ان 8 رکعات سنت مؤکدہ۔ علامہ ابن حمام حنفی محقق کا ماننا یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ العرف الشذی جلد 1 صفحہ نمبر 166۔ ان دونوں عبارتوں کو غیر مقلدین بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، اور یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں کے عالم بھی یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہی رکعت ہے۔ لیکن دوستو، جب حقیقت حال آپ کے سامنے آ جائے، جب علامہ ابن حمام حنفی کا نظریہ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ اس نتیجے پر ہوں گے کہ غیر مقلد کو ایک جھوٹا قوم کہیں، اور غیر مقلد کو نفس پرست کہیں، اور غیر مقلد کو آپ یہ کہیں کہ اے اللہ کے بندے، تم نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی جھوٹ سے توبہ نہیں کی۔ علامہ ابن حمام حنفی کا جو یہ قول ہے، وہ قول یہ ہرگز ہرگز نہیں ہے، اور ان کا ماننا ہرگز یہ نہیں ہے کہ تراویح 8 ہی ہے، بلکہ ان کی تحقیق، دوران تحقیق جو بات آئی وہ یہ کہ تراویح جو 20 رکعت ہے، کیا تراویح جو 20 رکعت ہے اس میں سے 8 سنت اور 12 مستحب، یہ ہے ان کی وہ بات جو اصل ہے۔ پھر بھی اگرچہ یہ بات جو کہ اس میں وہ 20 رکعت مان رہے ہیں، پھر بھی ان کا جو یہ طریقہ گفتگو تھا جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ 20 میں سے 8 سنت اور 12 مستحب، اس کا بھی ہمارے علماء نے رد کیا ہے اور فرمایا یہ حضرت علامہ ابن حمام کا تفرد ہے، ہم اس تفرد کو نہیں لیں گے۔ اور یاد رکھنا، اصولی طور سے یہ بات ہے کہ تفرد اور شذوذ یہ مذہب کا قول نہیں بنتا۔ ایسے تفردات اور شذوذ کے ذریعے سے مذہب پر الزام لگانا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد قاسم بن قطلبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ بہت تفرد اختیار کیا کرتے تھے، اور ہمارے شیخ کے جتنے بھی تفردات اور شذوذ ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ مذہب سے ٹکرائے۔ چنانچہ فرمایا: لا عبرت بابحاث شیخنا یعنی ابن الحمام التي خالفت المنقول یعنی فی المذہب، کہ جو منقول فی المذہب کے خلاف ہمارے شیخ ابن حمام کا قول آئے گا، ہمارے شیخ ابن حمام کا کوئی قول جو مذہب کے معتبر، رائج اور راجح قول کے خلاف آئے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اتنی صراحت کے ساتھ علامہ ابن حمام کے عظیم شاگرد اس کو نقل کر رہے ہیں۔ شامی جلد 1 صفحہ نمبر 225 پر یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے اس وقت
جبکہ دنیا غیر مقلدیت کے محققین بھی اس بات کو بیان کر رہے ہوں گے کہ علامہ ابن حمام فقہ حنفی کے مشہور بزرگ ہیں، وہ تفرد اختیار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الحق اثری صاحب جو غیر مقلدین کے بڑے محقق، وہ فرماتے ہیں علامہ ابن حمام کو فقہ حنفی میں اجتہادی مقام حاصل تھا، انہوں نے کئی مسائل میں اپنے ہم فکر علماء سے اختلاف کیا، لیکن ان کے اختلاف کو خود علماء احناف نے بنظر استحسان نہیں دیکھا۔ چنانچہ ان کے عظیم شاگرد قاسم بن قطلبغا نے فرمایا لا عبرت بابحاث شیخنا یعنی ابن الحمام التي خالفت المنقول یعنی فی المذہب، توضیح الکلام جلد 2 صفحہ نمبر 545۔ اسی طرح غیر مقلدین کے دوسرے محقق شیخ محمد گندلوی غیر مقلد صاحب لکھتے ہیں علامہ ابن حمام کو باوجود فقیہ ہونے کے سواد اعظم سے شذوذ فرماتے تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ ابن حمام باوجود فقیہ ہونے کے سواد اعظم سے یعنی جمہور امت سے شذوذ فرماتے تھے، الگ ہو کر کے قول پیش کرتے تھے۔ تحقیق الراسخ صفحہ نمبر 22 بحوالہ رکعت تراویح، ایک تحقیقی جائزہ۔ دوستو ہم نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا کہ یہ علامہ ابن حمام کا تفرد ہے، اور تفرد اور شذوذ کا اعتبار نہیں ہوتا اگر وہ مذہب کے راجح، رائج اور معتبر اور منقول فی المذہب قول سے ٹکرائے۔ یہ بات شیخ قاسم بن قطلبغا نے بھی نقل کیا، اور دنیا غیر مقلدیت کے 2 بڑے محقق کی شہادت بھی آ گئی۔ یعنی ہم نے غیر مقلدین کی تسکین کے لیے شرعی شہادت، جو 2 لوگوں کی شہادت ہوتی ہے، ایسے 2 بڑے غیر مقلد محقق کی شہادت پیش کر دی، جس میں اس بات کی وضاحت آ گئی کہ علامہ ابن حمام نے یہاں پر تفرد سے اختیار کیا ہے، اور علامہ ابن حمام کا جو تفرد ہے وہ مذہب میں اگر راجح قول کے خلاف ہو، منقول فی المذہب قول کے خلاف ہو، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ غیر مقلدین کی بددیانتی اور خیانت ہے کہ شرعی شہادت مل جانے کے باوجود بھی وہ اپنے من کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے بڑے مشہور محقق کا یہ ماننا ہے، حالانکہ یہ ان کا ایک شاذ قول ہے، یہ ان کا تفرد ہے۔ اور خود علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس پر جمے ہوئے نہیں ہیں، اس پر تکیہ لگائے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ تراویح میں جو اصل ہے وہ تو 20 ہی رکعت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ثم استقر الامر علی ال20 فانه المتوارث۔ آپ جب اس لفظ کی گہرائی میں جائیں گے تو علامہ ابن حمام کو رجوع کرتا ہوا محسوس کریں گے کہ انہوں نے اپنے پرانے خیال سے رجوع کر لیا۔ فرماتے ہیں ثم استقر الامر، پھر معاملہ جم گیا اس بات پر کہ تراویح 20 رکعت ہوگی۔ دیکھیے استقر جماؤ، یہ نہیں کہا کہ کسی زمانے میں کسی ایک نے یا کسی ایک گروہ نے یا کسی ایک شہر والے نے 20 رکعت پڑھ لی، نہیں، بلکہ 20 رکعت پر معاملہ جم گیا، ٹھہر گیا۔ فَإِنَّهُ الْمُتَوَارَث، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ متوارث ہے، متوارث اسی پر معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، لوگ اسی طریقے پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کس پر؟ 20 رکعت تراویح پر۔ تو علامہ ابن حمام حنفی محقق نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تراویح میں جو اصل ہے وہ 20 رکعت ہے، اور جمہور امت کا اسی پر عمل رہا ہے، اور یہ متوارث اور منقول طریقہ ہے۔ فتح القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 447۔ لیکن ایک طرف اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی، اور غیر مقلدین کی شہادت کے ذریعے سے بھی یہ بات آئی کہ اولاً یہ علامہ ابن حمام کا تفرد ہے، ثانیاً علامہ ابن حمام کی تحقیق کچھ اور ہے، لیکن غیر مقلدین صرف اور صرف اپنے من کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ کہتے ہیں نہیں، دیوبندیوں اور حنفیوں کے محقق کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی اور ضد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اپنے من کی بات کو پیش کرنے کے لیے ایک جھوٹ جیسے قبیح عمل کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا احساس بھی شاید نہیں ہوتا کہ اللہ کا قرآن پکار کر کے کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور حدیث پاک کی تعلیم تو یہ یہاں تک آئی ہے کہ اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں سے بھی دوری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لعنت و ملامت کے
مستحق ہونا چاہتے ہیں اور دیگر مہینوں میں نہیں بلکہ رمضان المبارک جیسے محترم اور معزز مہینے میں بھی یہ اللہ رب العزت کے لعنت و ملامت کے مستحق بن رہے ہیں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله